بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک حجرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ آدمی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر علی بن سفیان تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ یہ وزیر کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بولیے وزیر محترم، رات کے اس پہر کس لیے آپ کا آنا ہوا؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، سلطان معظم، معافی چاہتا ہوں، اس پہر آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ بستر پر لیٹ رہا ہوں لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے چلا آیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ اس کا انداز کافی ڈرا سہما تھا جو سلطان کو کافی برا لگا تھا۔ ان کے لیے ان کا یہ وزیر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ واحد آدمی تھا جس کو سلطان نے بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ وزیر ان کی فوج کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کے سچے دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے سلطان نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ دوستانہ انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ آپ کو اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بتائیں کیا پریشانی ہے جس کے باعث تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ وزیر نے ایک نگاہ سلطان کو دیکھا، کہا، سلطان معظم، عراق میں ایک عورت آئی ہے جو عورتوں کے کپڑے سونگھ کر ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہے، یعنی کہ کون سی لڑکی کنواری ہے، کس عورت یا لڑکی نے اپنے کنوارے پن کو زائل کر دیا۔ بہت سی مائیں اس چیز کو لے کر پریشان ہیں۔ جس بھی گھر میں ان کا رشتہ ہو رہا ہو وہاں کی عورتیں ان کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور ان کا مستقبل پتہ کرتی ہیں۔ اگر وہ عورت کچھ خراب بات بتا دیتی ہے تو وہ عورتیں رشتہ نہیں دیتی۔ اس لیے کتنی مائیں اپنے سر پیٹ کر رو رہی ہیں۔ دن بدن سب کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح تو یہ اسلام میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بعد ان کے نبی حضرت محمد کے پاس ہے، تو پھر یہ عورت مستقبل کا کیسے بتا رہی ہے؟ بہت سے لوگوں پر یہی سوال، لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ سلطان معظم، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ طویل خاموشی کے بعد سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور الجھن بھرے لہجے میں بولے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ بات افواہ لگ رہی تھی، لیکن آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہم کافی حیران ہو رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے سب کچھ بالا تر ہے۔ ہم کل ہی عراق کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس عورت کو پکڑتے ہیں۔ واقعی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ عورت کنواری لڑکیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے اور ساتھ میں ہمارے اسلام کے لیے بھی ایک سوال اٹھا رہی ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں جائیں اور آرام کریں۔ صبح کا سورج روشن ہونے سے پہلے ہی سلطان اپنی تمام تیاری مکمل کر چکے تھے۔ انہیں اپنی زوجہ کو بھی بیدار کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور لباس وغیرہ تبدیل کر کے محل کے پیچھے سے حصے سے روانہ بھی ہو گئے تھے۔ نکلنے سے پہلے ایک بار وزیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ دربار کے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ عراق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ان کا گھوڑا سٹ پر دوڑ رہا تھا۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ عصر کے وقت عراق کی حدود میں داخل تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا۔ ان کے پہناوے اور ان کے کھانا کھانے کے انداز سے بالکل یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سلطان ہیں، کیونکہ انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی ایک کپڑے میں روٹی نکالی اور بالکل عام انسانوں کی طرح ایک چبوترے پر بیٹھ کر اسے کھانے لگے۔ یہ کسی بھی سلطان کی سادگی کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہونے کے باوجود خشک روٹی کھا رہے تھے۔ اس حال میں دیکھ کر کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی امیر، تاجر یا کوئی سلطان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے ایک عام آدمی سے اس جگہ کی معلومات لی تھی کہ وہ عورت کہاں پر رہتی ہے، جبکہ پہلے اس نے سلطان کو حیرت سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد خاموشی سے آگے بڑھ گئے تھے کہ کئی لوگوں نے تو سلطان کو یہ کہہ کر جھڑک دیا تھا کہ کیا ہو گیا ہے بھائی، اچھے خاصے نظر آتے تو ہو، پھر اس عورت کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ سلطان ان کو یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ کون ہیں اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک سبزی والے کے پاس گئے تھے جو خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھا۔ نے اس آدمی سے نرم لہجے میں سلام کیا اور شائستہ لہجے میں بولے، بھائی صاحب، آپ کیا ہمیں اس عورت کا پتہ بتا سکتے ہیں جہاں پر مستقبل کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ سبزی والا ایک بار چونکا تھا، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ عورت ہیں کیا؟ اس کا اندازہ نہ ہی مذاق اڑانے والا تھا اور نہ ہی توہین آمیز تھا۔
وہ بالکل سادہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ سلطان نے بھی بنا برا منائے اس کے سوال کا جواب دیا، نہیں بھائی، ہم عورت تو نہیں ہیں، لیکن ہماری عورت ان خاتون کے پاس آنا چاہتی ہیں، بس ہم اپنے طور پر یہاں جانچ پڑتال کے لیے آئے ہیں کہ یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ جبکہ اس آدمی نے سلطان کو ایک نظر دیکھا تھا اور سادہ لہجے میں محض اتنا ہی بولا تھا، ہمارے اسلام میں اس چیز کو گناہ قرار دیا گیا ہے، خیر اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ بڑی مسجد کے کونے والے گھر میں چلے جائیں، وہاں اس کا حجرہ ہے۔ جبکہ سلطان کے لیے دل میں خوش ہوئے تھے، ابھی تک کچھ سمجھدار لوگ ان کی رعایا میں موجود تھے جو اسلام کے ہر احکام کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے اس سبزی والے کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر بڑی مسجد کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ یہ عراق کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد تھی۔ سلطان ہمیشہ عراق آنے کے بعد یہیں پر اپنی نمازیں وغیرہ ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سیدھا اس گھر کی جانب اپنا گھوڑا موڑ لیا تھا۔ دور ہی انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، انہیں بھی بنا اجازت اندر جانا معیوب لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں اندر سے خواتین کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ میں کچھ مردوں کی بھی، تو ان کی ہمت بڑھ گئی تھی اور وہ اس گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ دروازے کے پاس جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، یقیناً سب لوگ اندر ہی موجود تھے۔ وہ گھر بہت ہی بڑا نہیں تھا، ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ سلطان اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے، ایک طرف کو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف کو مرد حضرات موجود تھے۔ سلطان خاموشی سے مرد حضرات والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تھے، لیکن ان کی نگاہیں عورتوں کی مجلس پر تھیں۔ وہاں پر موجود ایک عورت سربراہ بنی ہوئی تھی اور مکمل پردے میں عورتوں کو دین کی تعلیم دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بزرگ بھی مردوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سلطان کو وہاں کا ماحول بہت مناسب لگ رہا تھا، جس طرح سے وزیر نے ان کے سامنے تمام باتیں رکھی تھیں اور اس کے علاوہ جو افواہیں ان تک پہنچی تھیں، ایسا تو کوئی بھی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے ہر ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے تھے، تمام چیزوں کو انہوں نے بغور دیکھا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں تمام حالات بہتر تھے۔ جیسے ہی اس مجلس کا اختتام ہوا تو سب مسلمان بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور سب اس جگہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان نے ایک بار پھر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ایسا نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئے تھے اور سیدھا عراق کی مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عراق میں موجود وہ اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ رات کو وہ دیر سے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ معزز بزرگ سے بھی ملنا چاہتے تھے جو ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ سلطان خود کو بہت سکون محسوس کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے حجرے میں ہی وقت گزارا تھا اور اس کے بعد ان کے گھر کی جانب وہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے پرسکون ہوا کا جھونکا لگا تھا، وہاں آتی ہوئی وہ خوبصورت خوشبو جب سلطان کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ خود کو معتبر محسوس کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اس دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو ان کا ایک شاگرد دروازے پر آیا تھا۔ سلطان نرم لہجے میں بولے، کیا ہم استاد صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ شاگرد ان کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ اچانک ہی دو شاگرد فوراً دروازے پر آئے تھے اور سلطان کو اندر آنے کی دعوت دے دی، ساتھ میں معذرت بھی کی تھی کہ وہ نیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، جبکہ سلطان حیران تھے کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں، اور ان کو فوراً ہی معزز بزرگ کے پاس لایا گیا تھا جو ان کے استقبال میں پہلے ہی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے تھے، جبکہ سلطان فوراً ان کے سینے سے لگ گئے تھے اور ان کے پاس آتے ہی وہ معطر کے دینے والی خوشبو سلطان کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ انہیں اپنا جسم بھی بہت پاک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پاک ہستی ہی تو تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا اور برائی سے دور رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے۔ وہ بہت نیک انسان تھے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے بہت قریبی بندے تھے۔ انہوں نے فوراً اس سلطان کو خوش آمدید کہا تھا اور اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ سلطان حیران ہوئے بغیر نہ رہ پائے تھے کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا، جبکہ میں نے اس لڑکے سے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا اور ہم اپنا بھیس بھی بدل چکے تھے۔ جبکہ وہ معزز بزرگ سلطان کی بات سے مسکرائے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس وقت آپ عراق میں داخل ہوئے تھے ہمیں تب بھی معلوم ہو گیا تھا، اور جب آپ ہمارے گھر کی طرف آئے تو آپ کی خوشبو سے ہم پہچان گئے تھے کہ ہمارے دروازے پر سلطنت کے بادشاہ سلطان آئے ہیں۔
کچھ دیر سلطان اس بزرگ کی بات ہونے کے بعد سلطان خاموشی سے اٹھے اور ایک طویل مسافت کے بعد اپنے محل واپس پہنچ چکے تھے، جبکہ وزیر جو سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا وہ سلطان کو داخلی دروازے سے اندر آتا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب میں پہنچا تھا اور ان کو گھوڑے سے اترنے میں مدد دی تھی۔ جبکہ سلطان وزیر کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ سلطان غسل کرنا چاہتے تھے، لیکن وزیر کو حجرے میں موجود دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور حجرے میں موجود اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر ان کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا کہ سلطان معظم، آپ اتنی جلدی عراق سے کیسے آ گئے؟ آپ تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو سبق سکھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کو واپسی ہمیں کافی حیران کر رہی ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے کہا ہوا تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ جبکہ وزیر ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں سلطان معظم ان لوگوں کو آپ کی آمد کا علم تو نہیں ہو گیا تھا۔ جبکہ سلطان مسکرائے تھے اور کہنے لگے ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ ہم جس لباس میں موجود تھے کوئی بھی ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ خیر، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ جلد ہی ختم ہو جائیں، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ یہ بول کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ وزیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق وقت گزر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، دربار پوری شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی جگہ پر پرعزمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت دربار میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ آنسوں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، پاؤں مٹی میں آٹے ہوئے تھے۔ سلطان اس عورت کو دیکھتے ہی بولے اے خاتون، کیا ہوا؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا جو تم اس حالت میں دربار آئی ہو؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے؟ ان کا لہجہ کافی اپنائیت بھرا تھا، جبکہ عورت سلطان کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی سلطان معظم، بہت پریشان ہو کر آپ کے در پر آئی ہوں۔ میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میرا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کی روٹی ختم کروں، لیکن سلطان معظم ہم پریشان ہو گئی ہیں۔ عراق میں موجودہ خاتون ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، بہت مشکل سے میں نے ان چاروں کا رشتہ لگوایا تھا اور خاندان بھی اچھے خاصے تھے، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو گئی جیسے ہی میری بیٹیوں کے سسرال والوں کو یہ معلوم ہوا کہ عراق میں ایک عورت ہے جو لڑکیوں کے کپڑوں کو سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے۔ تو اس کی سانس ہمارے گھر پر آ گئی۔ پہلے بڑی بیٹی کو لے کر گئی تھی، اس نے یہی بتایا کہ مستقبل میں یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت کچھ غلط کرے گی۔ تمہارا بیٹا اگر اس سے شادی کرے گا تو ان لوگوں نے فوراً ہی ہم سے رشتہ توڑ دیا، اور ساتھ میں میری بیٹی کو بہت برا بھلا کہا۔ بڑی بیٹی کی منگنی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ظالم بنے، میری بیٹی کو دھتکار کر چلے گئے۔ دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اس عورت نے بولا کہ یہ اگر تمہارے بیٹے سے شادی کرتی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور ان لوگوں نے ہم سے رشتہ ختم کر دیا۔ تیسری کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر اس سے رشتہ ہوتا ہے تو تمہارا پورا خاندان اجڑ جائے گا۔ اور جب چوتھی کی باری آئی تو غضب ہو گیا، کہنے لگی کہ اگر تمہاری اس لڑکے سے شادی ہوتی ہے تو ساس اور سسر مر جائیں گے، اور ساتھ میں حیرت انگیز طور پر اس نے ایک بڑی بات کی کہ یہ لڑکی اپنا کنوارا پن زائل کر چکی ہے، لہٰذا اس سے شادی کر کے تم اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا کر دو گی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اس عورت نے میری 4 بیٹیوں کے رشتے ختم کروا دیے۔ اور بھی سہیلیاں ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہے۔ سلطان معظم، ہم تنگ آ گئے ہیں، آخر ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمیں نجات مل جائے؟ اگر ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کہیں کریں گے تو وہ بھی ہماری بیٹیوں کو اس عورت کے پاس لے کر جائیں گے، اور وہ عورت میری بیٹیوں کے کپڑے سونگھ کر پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دے گی، اسی طرح تو میری بیٹیوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ سلطان یہ سن کر حیران ہو گئے تھے اور ان کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے۔ برابر میں کھڑا وزیر بھی کبھی سلطان کو حیران ہو کر دیکھتا تو کبھی اس عورت کو۔ سلطان کا کہنا تھا کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ عورت تو دین کی تعلیمات دے رہی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ جبکہ سلطان نے اپنے غصے اور خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کیونکہ دربار میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان عراق گئے تھے اور اس عورت سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے اس عورت کو دلاسا دیا اور وہاں سے واپس گھر بھیج دیا، جبکہ وہ خود
اب بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہیں بہت کچھ غلط ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا دماغ اب 100 کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ وہ معزز بزرگ کی وہ بات ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی کہ کبھی کبھی دیکھا ہوا سچ نہیں ہوتا، یعنی جو انہوں نے دیکھا تھا حقیقت پر مبنی تھا ہی نہیں، بلکہ انہیں کچھ اور دکھایا گیا تھا۔ یعنی وہاں پہنچنے سے پہلے کسی نے یہاں سے مخبری کر دی تھی کہ سلطان عراق آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی دربار کا اختتام کیا تھا اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے وزیر کو بلایا تھا اور یہاں کے حالات سنبھالنے کا بول کر وہ خاموشی سے محل سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس بار انہوں نے اپنا کوئی لباس وغیرہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ محل میں یہی بات پھیلائی تھی کہ سلطان شکار پر جا رہے ہیں، جبکہ آدھے راستے میں ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا اور اس بار انہوں نے اس عورت کا بھیس بدلا تھا اور وہ فوراً عراق کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح جلد سے جلد وہاں چاہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے عراق کی حدود میں داخلہ لیا تو وہاں پر انہوں نے اپنا گھوڑا ایک دکان کے ساتھ باندھ لیا اور پیدل ہی اس عورت کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہیں بھی ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ سیدھا اس عورت کے پاس جانا چاہتے تھے۔ سلطان جیسے ہی اس عورت کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پہلے جو گھر کھلا ہوا تھا وہ اب بند تھا۔ باہر بہت سی عورتوں کا موجود تھا۔ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پاس پہنچے اور اپنی آواز کو تبدیل کر کے اسے مخاطب کیا، بہن اندر بیٹھی ہوئی ہیں، خاتون جا چکی ہے، جبکہ وہ عورت فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، اگر آپ کو جانا ہے تو دروازہ کھلا ہے، ہم لوگ تو اپنا کام کروا چکے ہیں، بس ہماری بچیاں اندر ہیں، ان کے آنے کا انتظار ہے۔ جبکہ سلطان فوراً ہی اندر داخل ہو گئے تھے اور اندر کا نظام تو پوری طرح ہی تبدیل تھا۔ اس کو دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اندر کسی بھی مجلس کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سی کنواری لڑکیاں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً غصے سے بولی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی بھی اجنبی کا بغیر بتائے آنا منع ہے؟ جبکہ سلطان اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، مجھے اپنا مستقبل معلوم کروانا ہے، اس لیے میں آئی ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عورت کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ فوراً سلطان کے قریب آئی اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی، جبکہ سلطان خاموشی سے اس عورت کے پیچھے پیچھے جانے لگے تھے۔ ان کے بھیس کے نیچے ہی تلوار موجود تھی جس پر ان کی پکڑ سخت تھی، اور اس عورت نے کمرے میں آتے ہی سلطان کے کپڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے کپڑے کو سونگھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بڑی ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سلطان کے چہرے کے پاس پہنچی، اس پل سلطان نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی کہ وہ عورت خوف سے فوراً ہی لرز کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنے چہرے پر موجود اس نقاب کو ہٹایا تھا اور اس عورت کو زمین پر بٹھا دیا تھا۔ وہ عورت تھر تھر کانپ کر سلطان کو دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ سلطان اس کو سونگھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن لوگوں سے جھوٹ کہنے کی اپنی اصل حقیقت معلوم کرنی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، معاف کر دیں سلطان معظم، معاف کر دیں، میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ اس کا انداز بہت ہی ڈر سہما تھا۔ اگر وہ مستقبل کا پتہ پاتی تو اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ سلطان اس کو اس کے کمرے میں لے گئے تھے جہاں پر اور عورتیں موجود تھیں، جبکہ اس عورت کی ایسی حالت دیکھ کر تمام لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور ایک ایک کونے میں لگ گئی تھیں۔ بہت سی عورتوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا، جبکہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ شور کی آواز سے باہر موجود خواتین بھی اندر آ گئی تھیں اور جیسے ہی سلطان نے مزید دباؤ اس عورت کی گردن پر بڑھایا تو اس کو بولنے کا حکم دیا تو وہ فر بولی تھی کہ میں کوئی مستقبل کا پتہ نہیں جانتی۔ میری زندگی میں جو ہوا تھا میں اس کا بدلہ پوری رعایا کی عورتوں سے لیتی ہوں۔ میری شادی پکی ہوئی تھی، میری ساس نے مجھے دھکے دیتے ہوئے بولا تھا کہ تم بانجھ ہو، تمہارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور ان کی اس بات نے میری پوری زندگی تباہ کر دی۔ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جو بھی میرے پاس آتا وہ یہی کہتا کہ لڑکی تو ہمیں پتہ ہے کہ بانجھ ہے۔ اس دن کے بعد سے ہی میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں کسی بھی لڑکی کو اب آباد نہیں ہونے دوں گی، اور میں نے پھر یہ کام شروع کیا تھا کہ میں عورتوں کے کپڑے سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتاتی ہوں کہ جب کہ سلطان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس عورت کی گردن اڑا دیتے، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اور جب ہم یہاں پہلے آئے تھے
تو تمہیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ ان کا اندازہ سوالیہ تھا، جبکہ عورت فوراً ہی بولی تھی، سلطان معظم، اس سبزی والے نے مجھ تک یہ پیغام پہنچوایا تھا کہ ایک آدمی آپ کے حجرے کا پتہ معلوم کر رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی تمام حالات بدل دیے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہی تھا آپ کا کہ آپ کہیں ہماری جانچ پڑتال کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ لیکن اس بار میں دھوکہ کھا گئی، وہ عورت دکھ سے بولی تھی، جبکہ سلطان نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی حقیقت جیسے ان عورتوں کو معلوم ہوئی تو سبھی اسے مار دینے کی درخواست کرنے لگے۔ نہ جانے اس بدبخت عورت نے کتنے گھروں کو برباد کیا تھا، جبکہ سلطان نے اس عورت کو ایک آخری موقع دیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا، اس کی زندگی بھی ایک عورت نے ہی خراب کی تھی۔ جبکہ سلطان وہاں کا تمام معاملہ حل کر کے پوری رعایا میں یہ بات پھیلا کر واپس اپنے محل آئے تھے کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کو کوئی مستقبل کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ سب نے ہی ان رشتوں کو واپس جوڑا تھا جو اس عورت کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ سلطان ایک بار پھر معزز بزرگ کے در پر گئے تھے اور ان کا شکریہ ادا بھی کیا تھا کہ آدھی ادھوری ہی صحیح، لیکن آپ نے ہمیں پوری بات سمجھا دی تھی کہ ہمیشہ آنکھوں کا دیکھا سچ نہیں ہوتا۔